أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل کی دو آیتوں کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ کہ جن کی فرشتے جان نکالتے اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے اب صلح کر ڈالے کہ ہم کچھ برائی نہ کرتے تھے، تو انہیں جواب دیا جائے گا ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے اعمال تھے. اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو گے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، تو وہ صلح کی بات پیش کرتے ہیں. مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے. بلا، فرشتے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے. فلبئس مثوى المتکبرین، تو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتے جب کافروں کی جان نکالتے ہیں تو یہ کفر کی حالت یقیناً ایسی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت اپنی جانوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے. فرشتے ان کا رد کرتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے شرک اور تمہاری تکذیب اور تمہارے جھٹلانے کو جانتا ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ حالت کفر میں مرنے والے یہ لوگ جب قیامت کے دن عذاب کا مشاہدہ کریں گے، عذاب دیکھیں گے، تو خوف کی شدت سے اپنے دنیاوی طرز عمل کے برخلاف اسلام کی حقانیت قبول کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے. یوں اپنے کفر اور سرکشی سے مکر جائیں گے. انبیاء علیہ السلام اور علماء ان کا رد کرتے ہوئے، ان کا جواب دیتے ہوئے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خود جانتا ہے، وہ تمہیں ان کی سزا دے گا، لہٰذا تمہارے انکار کا کوئی فائدہ نہیں. صدق اللہ العظیم.